السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا سنیں، اور یہ ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے، کسی ایک کے لیے ویڈیو نہیں ہے۔ آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کو۔ میرے بھائی، یہ تکبر ہے نا، تکبر جسے ہم گھمنڈ کہتے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے واسطے اسے ختم کر دیں۔ ایک شخص کا نام بتاتے ہیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، آمین۔ حضرت کے پاس جب کوئی انسان، بڑا پیسہ والا آدمی، اعلیٰ رتبہ والا آدمی جب آپ کے پاس آتے تھے کہ حضرت آپ سے بیعت کرنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آدمی آتے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ان کو یہ کام بتاتے تھے کہ جو بھی مسجد میں تشریف لائے یا خانقاہ میں تشریف لائے، ان کا چپل اٹھا کر سیدھی رکھنی ہے اور ترتیب سے رکھنی ہے۔ اور یہ اس لیے بتاتے تھے تاکہ ان کے اندر یہ محسوس نہ ہو، ان کے دل میں یہ فخر نہ آئے کہ میں بڑا پیسہ والا آدمی ہوں، میرے پاس بہت بڑی حیثیت ہے۔ نہیں، اگر اللہ نے اوقات دی ہے تو اس میں ہماری کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کا اوقات بڑی رکھی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مٹی کا جسم ہے، تو میرے نوجوان بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وجود ہی مٹی سے رکھی ہے، ابھی بھی ہم مٹی کے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے پیچھے مٹی، ہر طرف ہمارے اندر، ہمارے اوپر مٹی ہی مٹی، اور اللہ نے ہمیں بنایا بھی مٹی سے، تو پھر گھمنڈ کس بات کی؟ اور خاص طور سے عالم یا حافظ یا پڑھا لکھا آدمی، عالم ہو اور باعمل ہو، یہ کمال کی بات ہے، لیکن علم ہو آپ کے پاس اور عمل نہ ہو، یہ تو بہت غفلت کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ عالم ہونا اصل مقصد نہیں ہے، علم آ جانا اصل مقصد نہیں ہے۔ جہاں تک علم کی بات ہے، یا علم کی بدولت ہمارے اندر گھمنڈ آ گئے ہو، تو میرے بھائی، شیطان کو کون نہیں جانتا؟ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ فرشتوں کو ٹپس دیا کرتے تھے، ٹپ کہ یہ عبادت کرو تو اللہ راضی ہوں گے، یہ عبادت کرو تو اللہ زیادہ خوش ہوں گے۔ اور شیطان دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا، پوری قرآن کا ترجمہ اور آسمانی کوئی کتاب نہیں جو شیطان کو یاد نہ ہو یا شیطان نہ پڑھا ہو اور اللہ کی عبادت نہ کیے ہو۔ لیکن اس کے اندر کیا؟ صرف ایک چیز، صرف اور صرف تکبر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا، ابلیس شیطان نے منع کر دیا۔ شیطان کون سا غلطی کیا تھا؟ کوئی کسی کا قتل نہیں کیا، نہ چوری کی، کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تکبر کے ساتھ کھڑا رہا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرنے کو، اس نے منع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا ابلیس، اتنا بڑا عالم اور ہر چیز کا فن شیطان کے اندر، پھر بھی اللہ نے ابلیس مردود کہہ دیا اسے۔ تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں میرے بھائی؟ ہمارے اندر کیا ایسا ہے جو ہم اس پر تکبر کر رہے ہیں کہ جو ہم ہیں کوئی نہیں ہے؟ نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا 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 بڑا شے ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کی تعریف کرے تو کم ہے۔ میرے بھائی، تکبر صرف اور صرف پوری کائنات میں ایک ہی شے پر جچتا ہے، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میرا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تکبر صرف میرے علاوہ اور کسی پر نہیں جچ سکتا۔
اور یہ حقیقت بات ہے، خدا کی قسم میرا اللہ کے علاوہ تکبر کسی پر نہیں جچ سکتا۔ کیوں کہ میرا اللہ نے پوری شے کو پیدا کیا اور ہر ایک چیز کو مارنے کی، زندہ کرنے کی، چلانے کی، ہر ایک چیز کو اپنے اپنے نظام پر چلانے کی قوت رکھتا ہے اور چلا رہا ہے۔ جب ہم یہ مان رہے ہیں تو میرے بھائی اپنے اندر کی تکبر کو نکال کر پھینک دے اور اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے اندر سے تکبر اور گھمنڈ کو نکال کر پھینک دے اور اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کو منانے کے لیے جھک جائیں، اور اللہ کے جو مخلوق ہے ان کے آگے تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر معاف کرنے سے یا ان کے آگے تھوڑی سی نرم آواز سے بات کرنے سے اگر عزت کم ہو جاتی ہے تو عزت میرے سے لے لو۔ تھوڑی سی نرم دل سے بات کریں، کڑک ہو کر بات نہ کریں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، کوئی تو مقصد ہے پیدا کرنے کا، صرف آپ ہی کو نہیں پیدا کیا، یا اللہ نے مجھے ہی پیدا نہیں کیا کہ میں گھمنڈ کر چلوں، اکڑ کر چلوں، نہیں۔ اگر خدا کی قسم ہم زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، زمین کی بس چلے نا تو ہمیں ایک سیکنڈ میں اپنے اندر دبا لیں، لیکن نہیں، میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا بندہ میرے بھائی یہ نہ سوچیں کہ ہم عالم ہیں یا حافظ ہیں یا ہم پیسے والے ہیں، اعلیٰ رتبہ والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ عالم ہو، حافظ ہو یا پڑھا لکھا انسان ہو اور باعمل ہو تو پھر صحیح ہے، نہیں باعمل نہیں ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے، بہت علم ہے اور باعمل نہیں ہے تو پھر اس کے علم کوئی کام کی نہیں، کسی کام کے علم نہیں۔ تو میرا بھائی اپنے آپ کو باعمل بناؤ، ہر ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بولے گئے زبان اس پر عمل کرو، تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔